بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بے نمازی کی سزا جو خالق کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں اسے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ سورہ مریم 16واں پارہ، اس میں ارشاد فرما، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے جو لوگ ان قریب وہ دوزخ میں غائی کا جنگل پائیں گے۔ 30واں پارہ سورہ ماعون میں فرما، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے، پس جس مسلمان نے نماز کو ترک کیا، یعنی اس کا انکار کیا، تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ نور کے پیکر کل انبیاء کے سرور شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز تمہاری میزان ہے، اسی پر تمہارے وزن کی انتہا ہے، اگر وزن میں پورے اترے تو نجات پاؤ گے، اور اگر کمی کی تو عذاب دیے جاؤ گے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین محل، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال، محبوب رب ذوالجلال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے طلوع آفتاب تک اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 70 محلات بنائے گا، ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پہ جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی بیل باقی نہ رہے، اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جہنم پر حرام کر دیا جائے گا کون؟ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع اور سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، تو اللہ عز و جل اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی وہ بروز قیامت اس کے لیے نجات، نور اور دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نہ نجات ہوگی، نہ نور، نہ دلیل اور نہ ایمان۔ فرشتوں کی دعا کس کے حق میں؟ سنیے ذرا۔ حسن اخلاق کے پیکر کل انبیاء کے تاجور محبوب رب اکبر ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص نماز میں سجدہ کرے تو وہ اپنے چہرے سے مٹی صاف نہ کرے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے اس وقت تک
دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے ماتھے پر سجدے کا اثر اس کے چہرے اور پیشانی پر رہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔